السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آصف علی خان۔ پیرنٹنگ سیریز میں ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید۔ اکثر والدین جو ہے وہ سوال کرتے ہیں، بہت سارے والدہ کی طرف سے جو ہے وہ یہ سوال آتا ہے کہ سمجھ ہی نہیں آتا پیرنٹنگ کہاں سے سٹارٹ کریں، اتنی ساری ویڈیوز ہیں، کنفیوز ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، کچھ بچوں کے حوالے سے جو ہے وہ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا۔ ایسا ہوتا ہے اکثر کہ جب آپ مختلف لوگوں کو سن رہے ہوتے ہیں، جب مختلف بیہیویئرس بچوں کے سامنے آ رہے ہوتے ہیں، اور جب انسان بالکل نا امید سا ہونے لگتا ہے بچوں کو لے کے، تو پھر اس طرح کی الجھنوں میں پڑ جاتا ہے کہ سمجھ ہی نہیں آ رہا، یعنی سرا نہیں مل رہا ہوتا۔ جب جو الجھا ہوا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، انسان کو ایک سرا مل جائے تو پھر وہ باقی جو ہے وہ دھاگا سلجھتا چلا جاتا ہے، تو وہ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ وہ سرا کون سا ہے۔ دیکھیے، 4 باتیں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ ان پہ عمل کر لیں تو آپ کو سرا بھی مل جائے گا۔ دوسرا یہ کہ آپ بہت زیادہ جو ڈیمیج ہوتا ہے نا بچوں کی شخصیت میں، کم سے کم اس سے بچ جائیں گے۔ یعنی ایک ہوتا ہے اچھی تربیت، ایک ہوتا ہے نارمل تربیت، اور ایک ہوتا ہے ڈیمیج۔ زیادہ تر والدین کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ نارمل تربیت یا اچھی تربیت کے بجائے الٹا ڈیمیج کر رہے ہوتے ہیں بچے کی پرسنالٹی کو۔ اس پہ آج ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ 4 بنیادی چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے، آپ کے پیرنٹنگ کی جو گتھیاں ہیں وہ خود سلجھنے لگ جائیں گی۔ پہلی چیز یہ کہ بچے کو سننا شروع کریں، ٹھیک ہے؟ اب آپ کہیں کہ جو چھوٹے بچے ہوں گے ان کو کیسے سنیں؟ دیکھیں، ہر طرح کے، یعنی پہلے دن سے بچے کی جو وائس ہوتی ہے نا، جو اس کا ساؤنڈ ہوتے ہیں، اس کی میننگس ہوتی ہیں۔ اگر آپ ان کو فوکس کریں، میں آپ کسی اور دن یہ ویڈیو بنا دوں گا کہ بچے کی جب وہ بچہ چیختا چلاتا ہے تو وہ بھوک کا ساؤنڈ کیسا ہوتا ہے، جب وہ جو ہے ماں کی گود چاہیے ہوتی تو ساؤنڈ کیسا ہوتا ہے، جب اس کے پیٹ میں درد ہوتا ہے تو وہ کس طرح سے چلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ نیند جب اس کو آتی ہے تو کس طرح سے چلاتا ہے۔ تو یہ اس کی جو ہے نا آواز میں فرق ہوتا ہے ان چیزوں میں۔ پھر جب وہ بولنا سیکھتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس کو سن نہیں رہے ہوتے، ہم زیادہ تر اس کو سنا رہے ہوتے ہیں۔ یہ اس کی پرسنالٹی پہ ایک بہت بڑا ڈیمیج ڈال رہا ہوتا ہے آگے چل کے۔ تو بچوں کو سنیے وہ کیا کہہ رہے ہیں، جب آپ ان کو سنتے ہیں تو آپ ان کے کئی مسائل جو ہے وہ حل کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ بچوں کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہاں مجھے سنا جا رہا ہے، بچوں کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہاں میری شخصیت کی بھی کوئی جو ہے وہ ویلیو ہے۔ آپ خود سوچئے نا کہ جب آپ سے کوئی آپ کی بات سننے لگ جائے، آپ سے مشورہ لینے لگ جائے تو آپ کو کتنا اچھا محسوس ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ بی اے رول ماڈل۔ 7 سال کی عمر ایک ایسی عمر ہوتی ہے، اس کو پرنٹنگ اسٹیج کہتے ہیں۔ پرنٹنگ اسٹیج میں کیا ہوتا ہے کہ یہ کورے کاغذ کی طرح، ایک سفید صفحے کی طرح ہوتی ہے، اس پہ جو دل چاہے آپ لکھ دیں۔ اس وقت بچے کے فلٹرز، کانشیس فلٹرز ڈیولپ نہیں ہوئے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہر وہ چیز جو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، سن رہا ہوتا ہے، وہ ڈائریکٹلی اس کے لاشعور میں جا رہی ہوتی ہے۔ 7 سال کے بعد بچے کے اپنے فلٹرز آ جاتے ہیں، یعنی ایک چھنا لگ جاتا ہے، پھر وہ ہر چیز کو نہیں مانتا۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ 7 سال کے بعد والدین کی کمپلین یہ آتی ہے کہ بچے پہلے تو سن لیا کرتے تھے، اب میری بات نہیں سنتے، کیونکہ اب انہوں نے چھنا لگا لیا ہے۔ اب وہ ہر بات کو نہیں مانیں گے، جو چیز ان کے کانشیس فلٹر سے ہو کے گزر جائے گی صرف اس کو مانیں گے، باقی کو وہ ڈیلیٹ کر دیں گے۔ پھر اس کے لیے آپ کا دوسرا طریقہ ہوتا ہے کہ ریپیٹ بار بار ایک بات کو ریپیٹ کرنا پڑتا ہے، جب جا کے وہ کہیں نہ کہیں اس کے فلٹر سے گزر کے اس کے لاشعور تک پہنچ گئی ہوتی ہے۔ تو 7 سال تک کیا کرنا ہے، جو بچہ آپ بنانا چاہتے ہیں، جیسا بنانا چاہتے ہیں، دینی ماحول دینا چاہتے ہیں، اب وہ کر کے دکھائیے۔ نمازی بنانا چاہتے ہیں، نماز پڑھ کے دکھائیے۔ روزے رکھوانا چاہتے ہیں، روزے رکھ کے دکھائیے۔ لوگوں کی مدد کرنے والا بچہ بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو دکھائیے کہ لوگوں کی مدد کیسے کی جاتی ہے۔ یعنی جو چیز آپ دکھائیں گے، ایک اچھا ریڈر بنانا چاہتے ہیں تو خود کتابیں اس کے سامنے ریڈ کیجیے، تاکہ وہ جو دیکھتا ہے وہ ویسا اس کی شخصیت بنتی چلے جاتی ہے۔ 7 سالوں میں اس کے شخصیت پہ، اس کے لاشعور پہ وہ چیزیں پرنٹ ہوتی چلے جاتی ہیں۔ تو یہ 7 سال تک اگر آپ غصہ دکھا رہے ہیں، اگر آپ خود چیختے چلاتے ہیں، میاں بیوی آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں، بچہ وائلنس کو دیکھتا ہے گھر میں، تو لازمی طور پہ اس کے اندر بھی وائلنس آئے گا، وہ بھی چیخنے چلانے لگ جائے گا، وہ بھی غصے والا بن جائے گا، وہ بھی لڑنے جھگڑنے والا بن جائے گا۔ پھر آپ کو پریشانی ہوتی ہے کہ میرا بچہ جو ہے وہ چھوٹے بہن بھائیوں کو مار رہا ہے، میرا بچہ جو ہے مجھ سے بدتمیزی کر رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ وہ چھوٹے بھائیوں کو مار اسی لیے رہا ہے کیونکہ وہ وائلنس کو کہیں نہ کہیں آپ کے گھر میں، ڈراموں میں، فلموں میں کہیں نہ کہیں اس کو دیکھ رہا ہے، جس کی وجہ سے اس کے اندر یہ چیزیں آ رہی ہیں۔ تو وہ فلم، ڈرامے اور آپ کی اپنی زندگی، یہ سب رول ماڈل ہوتی ہیں اس کے لیے، جس کو وہ ماڈل کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس سے آپ نے اس کو بچانا ہے، ایک ہیلدی پازیٹیو جو ہے وہ ماحول اس بچے کو ان 7 سالوں تک دینا ہے۔ تیسری چیز، گیو دیم لو، محبت
آپ نے ان کو جو ہے وہ بھرپور انداز میں دینی ہے۔ 7 سال تک تو سمجھ لیجئے کہ انسان کو اپنے گلے سے لگا کے، بچے کو گلے سے لگا کے جو ہے نا رکھنے کا حکم ہے۔ 7 سال تک اللہ کہتا ہے کہ نماز بھی میں فرض نہیں کرتا، ٹھیک ہے، 7 سال کے بعد ترغیب دینے کا حکم ہے۔ تو یہ وہ ٹائم ہے جب آپ اس کے ساتھ محبت کا اظہار کیجیے۔ محبت کا اظہار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ ایک اچھا ہیلدی ٹائم دیجیے، کوالٹی ٹائم دیجیے۔ اکثر والد حضرات کا یہ شکوہ ہوتا ہے کہ ہم تو کماتے ہیں، بچوں کے لیے تو کما رہے ہیں اور سارا دن باہر رہتے ہیں، پھر گھر پہ آنے کے بعد ٹائم نہیں ہوتا۔ بھائی باہر 8 گھنٹے باس کی سن رہے ہو نا اولاد کی خاطر، اس کی کڑوی، اچھی، میٹھی ساری باتیں سن رہے ہیں، تو 1 گھنٹہ بچے کی بھی سن لیں، آگے پیار سے اس کو بٹھائیں، اس کو 1 گھنٹہ اس سے بات چیت کر لیں، ٹھیک ہے۔ جس کے لیے کما رہے ہیں، جس کے لیے باہر جا کے اتنی باتیں سن رہے ہیں، اس کی باتیں سننے کے لیے ہمارے پاس ٹائم جو ہے وہ اکثر نہیں ہوتا۔ تو ایک روٹین بنائیں کہ مجھے چاہے کتنا ہی مصروف میں کیوں نہ ہوں، میں جو ہے وہ بچوں کو سے باتیں کروں گا۔ باتیں کرنا بہت ضروری ہے۔ والدہ کو لگتا ہے کہ میں سارا دن تو ان کے ساتھ رہتی ہوں، سارا دن انہیں کو تو ٹائم دے گا۔ دیکھیے جو بچوں کے لیے آپ کر رہے ہیں نا کہ کھانا پکانا، ان کے کپڑے دھونا، یہ سارے کام تربیت کے نہیں ہیں، یہ سارے کام تربیت کے نہیں ہیں۔ تربیت، ذہنی تربیت ایک الگ چیز ہے۔ تربیت کے لیے آپ کو بیٹھنا پڑے گا، اس کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کرنی پڑے گی، اس کو کہانیاں سنانی ہوں گی، اس کو اچھے برے کی پہچان بتانی ہوگی۔ اور جب آپ اس کو سمجھا رہے ہوں تو آپ کا لہجہ اچھا ہونا چاہیے، آپ کے فیشل ایکسپریشن بہت اچھے ہونے چاہیے، آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہونی چاہیے، نہ کہ آپ غصے میں جو ہے وہ فرسٹریشن نکال رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے یہاں اصلاح بھی ایسے کی جاتی ہے جیسے فرسٹریشن نکالنا ہوتا ہے نا، ہمیں کوئی غصہ نکالنا ہوتا ہے تو اس میں اصلاح کر رہے ہو۔ تو ایک ایسا ٹائم آپ نے رکھنا ہے جس میں آپ صرف ہیلدی گفتگو کریں گے بچوں سے، اور اچھے انداز میں کریں۔ چوتھی چیز جو آپ نے کرنی ہے وہ نیگیٹیولی کرٹیسائز نہیں کرنا بچے کو۔ دیکھیے یہ میں ہر ویڈیو میں تقریباً بات کر رہا ہوتا ہوں، لیبلنگ جو ہے نا یہ بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے کہ جب ہم بچوں کو ان کرٹیسائز کرتے ہیں، ان کی نکتہ چینی کرتے ہیں، ان کی شخصیت کے اوپر جو ہے وہ سوالات اٹھاتے ہیں۔ میں یہ بات اس لیے اتنی زیادہ کرتا ہوں کہ میں کئی والدین سے ملتا ہوں، میرا واسطہ بہت زیادہ والدین سے رہتا ہے۔ ایون جب میں آج یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو آج بھی میں 40 والدین سے ان کے بچوں کے ساتھ ملا۔ میرے اسکول میں جب ایڈمیشن ہوتے ہیں تو الحمدللہ بہت سارے لوگ آتے ہیں اور سیٹس بہت لیمیٹڈ ہوتی ہیں، تو میرٹ پہ ایڈمیشن ہوتے ہیں، اس کے لیے کئی 100 بچے جو ہے وہ ٹیسٹ دیتے ہیں، اور اس کے بعد میں ہر بچے کا کیئرفلی انٹرویو کرتا ہوں، اور ان میں سے جو بہت موسٹ ڈیزرونگ ہوتا ہے، موسٹ ٹیلنٹڈ ہوتا ہے، میرٹ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جو موسٹ ڈیزرونگ ہے وہ آ جائے، تو اب میں اس کو کیئرفلی چیک کرتا ہوں۔ تو وہاں پر جب بچے ہیں نا، 50 بچے ہیں اور 2 سیٹس ہیں، اب 2 کو پاس کرنا ہے، 48 نے تو جانا ہے واپس، تو وہ 48 کے 48 پیرنٹس کے آپ اگر ریمارکس سنیں نا، کبھی میں آپ کو دکھاؤں تو آپ یقین جانیں گے کہ جس کے بھی نمبر کم آتے ہیں نا، وہ اپنے بچہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے برابر میں انٹرویو میں، اور اس کا پہلا سوال یہی ہوتا ہے، یعنی پہلا شکوہ یہی ہوتا ہے کہ میرا بچہ تو کنفیوز ہے، میرا بچہ تو کمزور ہے، میرا بچے کے اندر سر کانفیڈنس نہیں ہے، اس لیے یہ پیپر صحیح نہیں دے پایا، اس کا دوبارہ پیپر لے لیجئے، ٹھیک ہے۔ اور میں ہر والدین سے یہ کہتا ہوں کہ خدایا بچے کے سامنے اس کی کمی کو ذکر نہ کریں آپ۔ میں نے آپ کو بلایا ہے، یہ پیپر میں آپ کو دے دیا ہے کہ آپ اس کو بیٹھ کے خاموشی سے دیکھ لیں اور میں بچے سے کچھ سوالات کر لوں، دیٹس اٹ۔ لیکن آپ نمبر کم ہونے کی وجہ سے آپ بچے کے سامنے ہی کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر کانفیڈنس نہیں ہے، یہ تو پڑھا ہی نہیں، 2-3 سال سے اسکول ہی نہیں گیا، اس وجہ سے اس کے نمبر کم آ گئے۔ یعنی ہم چیک کرتے ہیں، اس کا ٹیلنٹ چیک کرنے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اس کی کمیاں بتا رہے ہوتے ہیں ہمیں، ٹھیک ہے، ہماری سمپیتھی لینے کے لیے کہ ہم سمپیتھی دے دیں گے۔ تو سمپیتھی تو ان کو نہیں ملتی، کہ ظاہر ہے ایک میرٹ کا سسٹم ہوتا ہے، اس میں انسان جذبات سے کام تھوڑی لیتا ہے، فیکٹس اینڈ فگرز کو دیکھتا ہے۔ تو اسی لیے میں یہ بات کہتا ہوں کہ یہ 90% والدین جو ہے وہ جتنا میں لوگوں سے ملتا ہوں، کاؤنسلنگ کے اندر جتنے لوگ آتے ہیں وہ زیادہ تر اسی حوالے سے پریشان ہوتے ہیں، تو بچوں کی کمیوں اور کوتاہیوں کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کر رہے ہوتے ہیں والدین، ٹھیک ہے۔ اور میں ان سے کہتا ہوں کہ میں آپ کے لیے اسٹرینجر ہوں، فرسٹ ٹائم آپ سے مل رہا ہوں، اور آپ نے آتے ہی مجھے پہلے اپنے بچے کی کمزوری اس کی موجودگی میں، اکیلے میں آپ بتا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کی موجودگی میں نہ بتائیں۔ آپ کے الفاظ اس کے لیے بہت قدر و قیمت رکھتے ہیں۔ جو بچے ہوتے ہیں نا، والدین کے اثرات یہ بیج کی طرح پڑ جاتے ہیں ذہن کے اندر، اور پھر ایک تناور درخت بنتے ہیں جا کے۔ تو اگر آپ کے الفاظ ہیں اور آپ نے اس میں یہ کہا ہے کہ میرا بچہ کمزور ہے، اس میں کانفیڈنس نہیں ہے، اور وہ اس کے لاشعور میں چلی گئی ہے بیٹھے بیٹھے بات، تو ساری زندگی اس کا لاشعور اسی طرح سے کام کرتا ہے کہ اس کو لیک آف کانفیڈنس اس کو شو کرتا ہے کہ تمہارے اندر تو کانفیڈنس نہیں ہے، یہ تو تمہاری اپنی ماں کہتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب ماں باپ ہی بچوں کے ٹیلنٹ کو نہیں پہچانیں گے تو کون پہچانے گا، ٹھیک ہے۔ آپ کا کام ہے کہ آپ
بچہ اگر کسی پیپر میں اس کے نمبر کم آ گئے ہیں، کسی جگہ پہ وہ پاس نہیں ہوا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کی شخصیت کو نشانہ بنائیں، ٹھیک ہے؟ وہ پیپر ایک خراب کیا ہے، اس کی پوری شخصیت خراب تھوڑی ہے۔ میں بات کرتا ہوں ایک پیپر کی کہ آپ کے بچے کا پیپر خراب ہے، آپ بولتے ہیں میرے بچے کی پرسنالٹی خراب ہے، ٹھیک ہے؟ کتنا فرق ہے نا، زمین آسمان کا فرق آ گیا۔ پھر میں ان سے کہتا ہوں کہ میں صرف اس پیس آف پیپر کی بات کر رہا ہوں اور آپ پوری شخصیت کی بات کر رہے ہیں۔ اسی طرح آپ لوگ بھی کرتے ہوں گے کہ ایک پیپر رپورٹ کارڈ میں غلط آ گیا تو پوری شخصیت کو نشانہ بنا دیتے ہوں گے۔ تو یہ کرٹیسزم نہیں کرنا ہے آپ نے۔ اگر یہ 4 باتوں کا آپ اچھے سے خیال کر لیتے ہیں تو آپ نہ صرف ایک اچھی تربیت کر پائیں گے، بلکہ ایک بہت بڑا ڈیمیج جو بچوں کی زندگی پہ، ان کی شخصیت پہ لگتا ہے، آپ اس سے بھی ان کو جو ہے وہ محفوظ رکھ پائیں گے۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو اپنے بچوں کی تربیت کرنے میں کافی مدد ملے گی۔ کوئی سوال ہو تو آپ کامنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔